لڑکی کے پاس جاتے، اس کے ساتھ زنا کرتے، جب پتا چل جاتا کہ یہ پریگننٹ ہو گئی تب جانا چھوڑ دیتے، اور جب بچہ پیدا ہوتا تو وہ عورت ان سب کو بلاتی جتنے اس کے پاس جا چکے ہیں، 3 4 5 10 تک جتنے لوگ اس کے ساتھ زنا کیے، آج بچہ پیدا ہوا، وہ ان سب کو بلاتی اور کہتی کہ تم سب ہمارے پاس آئے، تم سب نے ہمارے ساتھ رات گزاری، ہمارے ساتھ شاریرک سمبند بنایا، ہمارے ساتھ تم لوگوں نے جسمانی تعلقات قائم کیے۔ سب کہتے ہیں کہ ہاں سچ ہے کہ ہم نے جسمانی تعلقات بنائے۔ کہا بچہ پیدا ہوا ہے، اب وہ عورت اس بچے کو اٹھاتی اور اتنے لوگوں میں سے جس کی گود میں رکھنا چاہتی رکھ دیتی۔ مطلب 5 آدمی آئے یا 9 آدمی آئے یا 10 آدمی آئے، بچے کو اٹھا کر جس کے بھی گود میں رکھ دیتی۔ یہ اسی کا بچہ مان لیا جاتا، یہ اس کی بیوی مان لی جاتی، وہ اس کا شوہر مان لیا جاتا، اور اس طریقے سے وہ آدمی اس بچے کو اور اس عورت کو لے کر اپنے گھر چلا جاتا۔ اب یہ دونوں میاں بیوی ہو گئے اور یہ بچہ اس آدمی کا بچہ بن جاتا۔ یہ شادی کا تیسرا طریقہ تھا۔ غور کرو، جب شادیاں ایسے ہوتی تھی تو برائیاں کس عروج پر ہوں گی؟ ہم اندازہ لگائے محمد رسول اللہ کے سامنے کتنے چیلنج تھا، کتنی پریشانیاں تھیں، کتنا بڑا چیلنج تھا ان تمام برائیوں کو ختم کرنے کا۔ آج کہتے ہیں مولانا صاحب سماج کیسے سدھرے گا؟ سماج میں بھی اتنی برائی نہیں ہے، لیکن اتنی نہیں کہ ایک عورت کے ساتھ 10 آدمی جا رہے ہو اور وہ جس کی گود میں بچہ رکھ دے۔ برائیاں ہیں، یہ ہم بھی جانتے ہیں، اور کل تو مجھے ٹاپک ہی دیا گیا تھا بولنے کے لیے، بتایا گیا تھا مولانا صاحب ہمارے گاؤں کا ماحول بہت خراب ہے، یہاں شادیوں کے بعد بھی 4 5 بچوں کی اماں بھی دوسروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں بچے چھوڑ کر۔ اللہ نہ کرے کہ آپ کے یہاں پر بھی یہ ماحول ہو، اور ہو تو اللہ رب العالمین ہماری ماں بہنوں کو ہدایت دے، ہمارے بھائیوں کو۔ میرے بھائیوں تصور کر رہے ہیں آپ، یہ شادی کا تیسرا طریقہ، اور چوتھا طریقہ بڑا خطرناک۔ ایک اور طریقہ سن لیجئے شادی کا کیا تھا۔ عورتیں اپنے گھر کی چھت پر ہری جھنڈیاں لگا دیا کرتی تھی، عورت اپنے گھر پر ہری جھنڈی لگا دیا کرتی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں فری ہوئی، اور جو بھی میرے پاس آنا چاہے آ جائے۔ پورے سال تک لوگ اس کے پاس آتے تھے، پورے سال تک، اور اس میں تعداد بڑھ بھی جاتی تھی، کافی لوگ ہو جاتے تھے۔ اور جب 9 مہینے کے بعد اس عورت کے بچہ ہوتا تھا تب وہ ان سب کو بلاتی تھی جتنے لوگ اس 9 مہینے میں اس کے پاس آئے، چاہے وہ 100 ہو گئے ہوں، 200 ہو گئے ہوں، 50 ہو گئے ہوں، جتنے لوگ اس کے پاس آ چکے وہ سب کو بلاتی اور کہتی کہ تم کو تو معلوم ہے کہ تم لوگ سب میرے پاس آئے ہو اور سب نے میرے ساتھ رات گزاری ہے، زنا کیا ہے، اب بچہ پیدا ہوا۔ اب وہ عورت اس بچے کو نہیں رکھتی تھی کسی کی گود میں، خانہ کعبہ سے ایک قیافہ شناس بلایا جاتا تھا۔ جیسے آج کل ہوتے ہیں نا، پنڈت لوگ آتے ہیں تو مہورت نکالتے ہیں نا، شادی میں کون سا دن اچھا رہے گا، شبھ رہے گا، کون سی تاریخ شبھ رہے گی، اور پتہ نہیں مہورت نکالنے کے بعد بھی پتہ چلتا ہے کہ اسٹوو سے جلا دی گئی، سلنڈر سے مار دی گئی، آگ سے جل گئی۔ اور ہمارے ساتھ کتنے لوگ جیل میں تھے بیچارے جو اسی میں آئے تھے کہ صاحب ہتیا میں آئے، کس کی ہتیا میں کہہ دو، ہمارے اوپر سسرال والوں نے ہتیا کا جرم لگا دیا، عورت کو مارا، بیوی کو مارا، جبکہ ہمارا قصور نہیں، اللہ بہتر جانے کس کا قصور کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جیسے مہورت نکالا جاتا، ایسے خانہ کعبہ سے قیافہ شناس کو بلایا جاتا تھا، اور قیافہ شناس آنے کے بعد اس بچے کو دیکھتا
اور پھر یہ دیکھتا کہ اتنے لوگوں میں اس کی شکل کس آدمی سے مل رہی ہے۔ قیافہ شناس اس کی شکل کو میچ کرتا، ملاتا، ٹیلی کرتا، کس سے مل رہی ہے، پھر وہ اس بچے کی شکل سے جس کی شکل مل رہی ہوتی اسی کی گود میں یہ بچہ رکھ دیتا اور اس عورت کو اس آدمی کے حوالے کر دیتا اور کہتا کہ یہ تیری بیوی، یہ تیرا شوہر، یہ تیرا بچہ، اب آج کے بعد یہ تیری بیوی ہے، جاؤ لے جاؤ۔ اس طریقے سے شادی کا یہ چوتھا طریقہ تھا۔ اس چوتھے طریقے، اتنے قسم کے نکاح، عورت کی کوئی عزت نہیں، جتنے اس کے پاس جانا چاہیں چلے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے ان برے طریقوں کو مٹایا اور قرآن کریم کی آیتیں لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنائی کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، لوگوں تم میں سے جو بھی غیر شادی شدہ ہیں ان کا نکاح کرا دو، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تم میں سے جن کے غلام نیک ہوں اور جن کی لونڈیاں بھی شریف ہوں نیک ہوں ان کا بھی نکاح کرا دو۔ اسلام چاہتا ہے کہ غلام اپنی غریبی کی وجہ سے بیٹھا نہ رہے، کوئی لونڈی بھی اپنی غربت کی وجہ سے بیٹھی نہ رہے، غلام کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ میں تو کسی کا غلام ہوں، میں کہاں سے نکاح کر سکتا ہوں۔ سماج کو اللہ حکم دے رہا ہے، لوگوں کو حکم دے رہا ہے، گاؤں والوں سے کہہ رہا ہے، محلے والوں سے کہہ رہا ہے، سوسائٹی والوں سے کہہ رہا ہے، اگر تمہارے سماج میں، تمہاری سوسائٹی میں کوئی غیر شادی شدہ ہے تو ان کا نکاح کرا دو۔ اِن یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، یہ مت دیکھو کون غریب ہے کون امیر ہے، جو فقیر ہوگا، تنگ دست ہوگا، بدحال ہوگا، اللہ اس کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اللہ اپنے فضل سے غنی کرے گا۔ شادیاں کرانا تمہارا کام ہے۔ سماج کے لوگوں، چلو ابالا والوں سے پوچھتے ہیں، بتاؤ کیا آپ کے گاؤں میں سب شادی شدہ ہیں؟ جو بالغ ہو گئے ان کی شادیاں کراتے ہو گاؤں والوں؟ جو لڑکیاں بالغ ہو چکی ہیں ان کی شادیاں کراتے ہو؟ ارے جاؤ، جلسے میں بھی جو حال ہے لڑکے اور لڑکیوں کا وہ روڈ پر دیکھ لو، یہ دینی جلسوں کا حال ہے۔ عام حالات میں کیا ہوتا ہوگا اللہ عالم، دینی جلسوں کا حال، نقاب لگا لگا کر، برقعے پہن پہن کر، چہرے چھپا چھپا کر، کس طریقے سے 3 اور 4 اور 5 اور 6 لڑکیوں کا جھنڈ ایک ایک اور 2 لڑکوں سے باتیں کر رہا ہے۔ جاؤ اور دیکھو سماج کے لوگوں، شادی کرا دو، یہ سماج کے لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ کھل کے کہہ دو، جو 20 سال کا، 22 سال کا، 25 سال کا، 30 سال کا لڑکا ہے اور اس کی شادی نہیں ہوئی ہے اور گاؤں والے اس کی شادی کی فکر نہیں کر رہے ہیں، اے گاؤں والوں وہ کھلا ہوا ساڑ ہے، کسی کی بھی بہن اور بیٹی کی کسی بھی وقت عزت سے کھلواڑ کر سکتا ہے۔ جس کی بیٹی 25 سال کی، 30 سال کی ہو چکی اور شادی نہیں ہوئی ہے، گاؤں والوں وہ کھلی ہوئی، معاف کیجئے گا معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وہ کھلی ہوئی اور بے حیا گائے ہو چکی ہے، وہ کسی بھی وقت پورے سماج کو گندا کر سکتی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو غیر شادی شدہ ہیں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ان کا نکاح کرا دو، اور لڑکے اور لڑکیاں ہی نہیں بلکہ یہاں تک فرمایا وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تمہارے غلاموں میں سے اور لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں ان کی بھی شادی کرا دو۔ غریبی کی وجہ سے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں شادی نہیں کر سکتا، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے۔